اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 145 یعنی 144 سے آج ہم پڑھیں گے۔ کل کہہ دیجئے لا نہیں اجیدو میں پاتا، اجیدو مضارع ہے، واحد متکلم، علامت مضارع ہے، شروع ہے زبر نہیں، کیا ہے جی؟ الف، الف پر اگر حرکت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ نے اس میں بھی پڑھا حمزہ، شاباش، حمزہ کہتے ہیں۔ تو شروع میں حمزہ کا آنا واحد متکلم مضارع کی علامت ہوتا ہے۔ کل کہہ دیجئے لا نہیں اجدو میں پاتا فی ما میں، ما جو اوہیا مجھ پر وحی کیا گیا، اب یہ بھی واحد متکلم مضارع، مجھ پر وحی کیا گیا، الیہ میری جانب، محرمن حرام شدہ، علی پر طاعمن کھانے والا، طاعم کھانے والا اسم ہے، طاعمن تھا، علی نے سے زیر دے لی تو علی حرف جر ہے اور طاعمن اسم مجرور ہے اور علی طاعمن مرکب جاری۔ یطعمہ وہ کھاتا ہے اس کو، یطعمہ اور ہو ضمیر ہے، الگ کر دے تو یطعمہ وہ کھاتا ہے، کیا ہے یہ؟ مضارع واحد مذکر غائب، وہ کھاتا ہے، یطعمہ وہ کھاتا ہے اس کو، الا مگر، ان کے، یکونا وہ ہو، میتتن مردار، او یا دمن خون، مصفوحن بہتا ہوا، سین فے ہے، صفح بہنا، مصفوحن بہتا ہوا، او یا لحما گوشت ہو، خنزیری سور کا، فائن نہ ہو تو بے شک وہ، فا تو اننا بے شک ہو، وہ تو مرکب ہے یہ تین حروف کا، تینوں ہی حرف ہیں، فا انہ تو بے شک وہ، رجسن ناپاک ہے، رجسن اسم ہے نکرہ ہے، او یا پھر فسقن نافرمانی ہے، اوہلا پکارا گیا، لغیر اللہ غیر اللہ کے واسطے، بھی ساتھ اس کے، اہلا لغیر اللہ بھی یا وہ جو پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر، یعنی جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، فا تو من جو اضطر مجبور کر دیا جائے، غیر نہ ہو باغن سرکشی کرنے والا، ولا اور نہ ہی عادن حد سے بڑھنے والا، غیر باغن ولا عادن نہ وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ باغن اور عادن دونوں ہی اسم ہیں، تو غیرہ نے ان کو زیر دے دی، غیرہ نے باغ کو دی اور وا نے عاد کو دی۔ فائنہ تو بے شک ربا کا تیرا رب، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے مہربان ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، ربا کا مبتدا ہے، آغاز نام، اور غفور رحیم یہ خبر ہے اس کی کہ تیرا رب کیسا ہے، بخشنے والا مہربان۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمہ الا ان یکون، آپ فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر جو وحی آتی ہے میں اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی کھانے کی چیز حرام نہیں پاتا جو وہ کھاتا ہو، سوائے اس کے کہ وہ چیز ہو میتتن مردار، او دمم مسفوحن یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا کہ سور کا گوشت۔ تین بنیادی چیزیں بتا دی گئی، مردار پتہ ہی ہے آپ کو مردار کیا ہوتا ہے، جو خود مر جائے، اسی کی تفصیل آپ نے جو ہے وہ پڑھی ہے پہلے کہ گر کر مرنے والا، دم گھٹ کر مرنے والا، کسی جانور نے اس کو مار دیا ہو وغیرہ، چوٹ لگ کے مرنے والا، تو کسی بھی طرح سے جو خود مر جائے۔ دوسرا دمن مسفوحن بہتا ہوا خون حرام ہے، تو جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے جو خون نکلتا ہے وہ
جائز نہیں. ٹھیک ہے. تلی اور کلیجی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خون ہم پر حلال کر دیے گئے, تلی اور کلیجی. کیوں کر دیے گئے؟ جمے ہوئے ہیں, کلوٹڈ ہیں, ہے نا. کبھی آپ کو کھاتے ہوئے فیل ہوا کہ یہ بلڈ ہے؟ نہیں ہوا نا. ہوتا وہ ایکچولی بلڈ ہی ہے, لیکن اس نے کلوٹ کی شکل لے لی ہوتی, تو لہذا بہتا ہوا خون حرام. لحم خنزیر اور سور کا گوشت حرام ہے. تو سور سے متعلقہ ہر چیز حرام ہے, سور اٹ سیلف حرام. اللہ نے کہا ان سے کہو کہ میں نے کوئی چیز نہیں پائی وحی میں جو حرام کر دی گئی ہو کھانے پینے کی, ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جسے حرام قرار دے دیا جائے. وہی پہلا اصول, ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے. تو لہذا یہ جو شہتوت کے کیڑے ہوتے ہیں جو ریشم بناتے ہیں, ریشم کے کیڑے بھی کہتے ہیں, تو پھر حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی اونچی بولے. حلال ہے, کیونکہ ان کی حرمت کی کیا دلیل ہے؟ ان میں خون ہوتا ہے نہیں, ریپٹائلز میں خون نہیں نہ ہوتا. تو اسی وجہ سے جب تک کسی ریپٹائل کا حرام ہونا ثابت نہ ہو اس کی حرمت کا کوئی سبب نہیں ہے. تو اگر کوئی چائنا جاتا ہے اور وہاں کھا لیتا ہے تو کوئی حرمت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. جب تک خطرہ نہ ہو, یعنی کہ اگر سانپ آپ کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں, یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے, تو پھر جان کا خطرہ مول لینا نہیں. ہاں ویسے آپ جاتے ہیں کینٹن وغیرہ میں, وہ لوگ بطور فوڈ کھاتے ہیں, تو پانی کے سانپ تو بالاتفاق حلال ہے. تو خشکی کے متعلق پھر تھوڑی اس میں بحث ہے. بحث صرف اسی بنا پر ہے کہ یہ زہریلے ہیں تو کیا رسک لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے وغیرہ. باقی یہ بات طے شدہ ہے. ویسے پسند نہیں کرتے ہم, کیونکہ اللہ نے ہمیں وافر چیزیں دے رکھی ہیں الحمدللہ. تو کھانے میں طاہر کے بعد اگلی چیز کیا آتی ہے؟ نفیس چیز کھانا. حلال کے بعد جو ہے طاہر کھانا آ جاتا ہے. تو طاہر ہونا کیا ہے؟ خوبصورت اچھا کھانا ہونا. تو اگر ہمارے پاس اچھا کھانا موجود ہے تو ہم کیوں اوٹ پٹانگ چیزیں کھائیں؟ لیکن چائنا میں آبادی بہت زیادہ رہی. آپ کو پتا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے چائنا دنیا کا سب سے بڑا ملک رہا ہے. اب تو خیر انہوں نے اتنی نسلوں سے جو ہے وہ ایک بچہ ایک گھرانہ طے کر دیا تو آبادی کنٹرول کر لی اپنی, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو آبادی کی زیادتی بھی تھی, اور پھر چائنا بھی جو ہے وہ کالونی تھا, تو غلام تھا ہماری طرح. تو اس وجہ سے وہاں کے عوام بہت غربت کی زندگی بسر کرتے تھے, تو وہ پھر اپنے لیے ہر چیز ہی کھا لیتے تھے. تو لہٰذا وہ جو ہے نا, کچھ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مذہب وہ نہیں, کوئی مذہب ان کا نہیں ہے, سیکولر لوگ ہیں, تو پھر مذہب کی پابندی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ پھر ہر دنیا کی چیز کھا لیتے ہیں, ہر دنیا کی جو ہلتی جلتی چیز نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں جی چائنیز کھا لیتے ہیں, اور ایک حد تک کے بات صحیح بھی ہے. لیکن اس میں پھر جو کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی, اگر کسی کو مجبوراً کھانی پڑ جائیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ حرمت میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو نفیس نہیں مانتے, نہیں کھاتے. اچھی چیز میں اثر ہے تو ہم وہ کیوں نہ کھائیں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ, یہ ہے ناپاک اور نافرمانی کا کام. کیا؟ ان میں سے کوئی بھی چیز کھانا جو اللہ نے گنوا دی, مردار, بہتا ہوا خون, خنزیر کا گوشت. تو یہ چیزیں کھانا جو ہیں, یہ اللہ رب کریم نے کہا تمہارے لیے ناپاک ہے یہ چیزیں, اور ان کا استعمال نافرمانی ہے. اب نافرمانی کس قسم کی ہے یہ تو حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کوئی جان بوجھ کر کر رہا ہے, شوق میں کر رہا ہے, مجبور ہے, تو یہ پھر حالات پر منحصر. احل لغیر اللہ بہ, اور وہ جو پکارا گیا غیر اللہ کے واسطے. اب دیکھیں جہاں حرام کا ذکر آیا, خنزیر کے بعد دوسری چیز یہی گنوائی گئی. اسی لیے علماء کہتے ہیں جس طرح سور حرام ہے اسی طرح یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو صالح العثیمین جو سعودی فتویٰ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, تو ان سے یہ کوشچن یہ کہ سعودی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا نا, تو وہ مشورہ تو سب سے کرتے ہیں, لیکن پھر یعنی دیا جواب چیئرمین کی طرف سے جاتا ہے. تو ان کا فتویٰ ہے اس بات پر. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ایسا کھانا جو چڑھاوے کے طور پر چڑھایا گیا ہو, یا جانور جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہو, یا کسی بزرگ کی منت کے طور پر ذبح کیا گیا ہو, تو کیا ہم دل رکھنے کے لیے کھا لیں اگلے کا, جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں, تو کہ دل رکھنے کے لیے کھا لیں. تو انہوں نے کہا, یہی دلیل انہوں نے دی کہ آیات کے حوالے سے, کہ جہاں بھی ذکر آیا سور کے بعد اسی کا ذکر کیا گیا, تو سور اور اس کی ناپاکی باہم برابر ہوگی. تو کیا آپ اپنے کسی بھائی بہن کا دل رکھنے کے لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے,
آپ سور کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. تو پھر اس کو کیسے کھا سکتے کہ ناپاکی میں یہ سور ہی کے برابر قرار دیا ہے قرآن نے. کیونکہ ایسے ہی آتا ہے نا کہ لحم الخنزیری او اہل لغیر اللہ بھی، تو او یا ہے نا. تو جیسے ہم کہتے ہیں آم کھا لو یا سیب کھا لو، تو دونوں برابر کی چیزیں آتی ہیں، فروٹس میں آ جاتی ہیں. آپ یہ نہیں کہتے آم کھا لو یا گوشت کھا لو. کھانا اور چیز ہے، پھل اور چیز ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ پھل کھانا ہے تو کیا کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں فریج میں پڑا ہے، چاہے آم کھا لو یا سیب کھا لو. تو دو برابر کی چیزوں کے لیے یا استعمال ہوتا ہے، او یا ہے. تو اسی سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ ہمیشہ جہاں بھی حرام چیزیں گنوائی گئی کھانے پینے کی، ہمیشہ سور کے بعد اوہلا لغیر اللہ کو لایا گیا اور بیچ میں او لایا گیا. تو یہ دونوں اپنی ناپاکی میں باہم برابر ہیں، نجس ہونے میں برابر ہیں. تو لہٰذا بہت خوبصورت بات السیمین صاحب نے فرمائی. تو کہتے ہیں اگر آپ اپنے رشتہ دار کا دل رکھنے کے لیے سور نہیں کھا سکتے تو غیر اللہ کے نام کا کھانا یا چڑھاوا کیسے کھا سکتے یا ذبیحہ کیسے کھا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا ہی ناپاک. اور کہیں بھی دیکھیں اللہ نے اسپیئر نہیں کیا، یعنی جہاں بھی حرام کھانوں کا ذکر آیا اوہل لغیر اللہ کو کہیں اسپیئر نہیں کیا کہ چلو اس دفعہ جانے دو خیر ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ بہت لائٹ لیا جائے. اب یہاں میں پھر ایک دفعہ واضح کر دوں کہ ایک تو یہ فاتحہ وغیرہ دلاتی ہے نا، ویسے ہی وہ کھانا غیر اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے. وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم اس پہ فاتحہ دلائیں گے تو ہمارے والدین کو یہ کھانا ملے گا جنت میں. تصور غلط ہے، لیکن کسی کے نام کا چڑھاوا نہیں، نام اللہ کے لیا جاتا ہے اور فی سبیل اللہ ہی دیتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں بھجوا دیں یا کسی سوالی کو دے دیں، تو وہ نام اللہ کا ہی ہوتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں. اس سے مراد ہے کسی کے نام کی نظر. جیسے سب سے اہم ہمارے یہاں جو ہے وہ 11ویں کے پیر کی نظر غوث الاعظم کے نام کی، آپ کو پتا ہے وہ 11ویں کی 11ویں دیتے ہیں اور وہ انہی کے نام کی دی جاتی ہے، وہ حرام ہے. یا مزار پر جا کر صاحب مزار کے نام کا جانور چڑھانا یا کھانا وہاں دینا اور ان کے لیے بانٹنا، ٹھیک ہے، تو وہ حرام. تو اب جو مزار پہ بانٹا جا رہا ہے تو کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ بھئی ایک ہی صورت ہے، آپ پتہ لگائیں کہ یہ اللہ کے نام کی نظر بانٹ رہے ہیں یا صاحب مزار کے نام کی، ہے نا. تو مشکوک ہو گیا نا، تو ضرورت ہی کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مشکوک چیزوں سے اپنا دامن بچا لیا اس سے اپنا دین بچا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مشکوک چیزیں استعمال کرتا ہے اس کی مثال اس چرواہے کی جیسی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کی سرحد پر جانور چرا رہا ہے. کسی بھی لمحے اس کا جانور چراگاہ میں جا سکتا ہے. تو لہٰذا پھر مشتبہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک، مشتبہات سے بچنا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ہیں جو حلال ہے وہ واضح ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں، کچھ چیزیں ان کے مابین جو مشتبہ ہیں. جس نے مشتبہات سے دامن بچا لیا اس نے اپنا دین بچا لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اشتباہ میں زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو جہاں آپ کو پکا شبہ ہو تو پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے وہاں چھوڑ دینا بہتر. تو اس پر لطیفہ بمانے لطیف بات تھی. تو قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں کہ ہالینڈ میں جب وہ سفیر بنا کر بھیجے گئے تو ہالینڈ کا وہ تھا سرکاری دن یعنی یوم آزادی، تو اس پہ فنکشن تھا سفارت خانے میں. تو سب سفارت خانے کے لوگ بلائے گئے تھے، تو پاکستانی سفارت خانے کے لوگ بھی بلائے گئے. تو سر ظفر اللہ بھی موجود تھے، آپ کو نا قادیانی تھے جو قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے تھے، تو وہ بھی موجود تھے. تو قدرت اللہ صاحب بھی تھے، ان کی بیوی فتح شہاب بھی تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ کھانا لگایا گیا تو قیمے کی نا گولیاں سے بنی تھی، کوفتے جیسے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. تو اس کے ساتھ ایک چٹنی تھی، تو وہ لوگ سب سے زیادہ شوق سے وہ کھایا جا رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا کھائیں، تو وہ کہنے کی پتہ نہیں کس جانور کا گوشت ہے، پتہ کر لیں حلال ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں کہتے ہیں کس سے پوچھتے، تو سر ظفر اللہ کھا رہے تھے، تم سے پوچھا سر آپ کھا رہے ہیں تو یہ حلال ہے. تو کہنے لگے سر ظفر اللہ نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ جہاں شبہ ہو وہاں زیادہ قرید نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کھا لیجئے. تو کہتے ہیں فتح شہاب کہنے لگی یہ بھی بتا دیں آپ کے حضور نے کہا ہے کہ ہمارے حضور نے کہا. تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ شبہ جہاں ہو وہاں آپ کھا لیں، زیادہ بات نہ کریں، یہ غلط تصور ہے. جہاں شبہ ہو، جہاں آپ کو شبہ نہیں ہے وہاں آپ کھا سکتے ہیں. یعنی ایک چیز ہے مباح، حلال و حرام کے علاوہ مباحات ہے. مباحات وہ چیزیں ہیں جو جائز ہیں، جیسے کسی نے ویسے ہی کھانا بانٹ دیا، ٹھیک ہے،
نہ اللہ کی نظر میں بانٹا، نہ کسی کے لیے بانٹا، شادی تھی کھانا بچ گیا بانٹ دیا تو بھی پڑا بڑا خراب ہو جائے گا. اب اس کے کھانے کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. یا ویسے ہی کہ بھئی آج یوم آزادی ہے تو چلو بچوں میں کچھ بانٹتے ہیں، بانٹ دیا. یا بھئی عید ہے تو بچوں میں کچھ بانٹتے ہیں، ویسے اس میں اس کا یہ بھی نیت نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، ویسے ہی دے رہا ہے. یا دعوت کی تھی کھانا بچ گیا تو باقی کا تقسیم کر دیا. تو یہ والے جو کھانے ہیں ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مباحات ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی کی بھی نظر نہیں ہے، اس میں نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، اور یہ کھانا مباح ہے. اب ایک کھانا وہ ہے جو مشکوک ہے، 100%، یعنی کہ 11ویں کا ڈنر نظر بٹ رہی ہے تو مشکوک ہو گیا، یا مزار ہے اور وہاں پر تقسیم ہو رہا ہے تو وہ تو پکا ہی شک والا ہے. تو پھر ایسے کھانے سے بچنا ضروری ہے. تو یہ مباح کا اور شبے والی چیز کا فرق ہے. جی. جو جمعرات لوگ کرتے ہیں یہ بھی مباح میں آ گیا، پتہ نہیں کہ جمعرات کے حساب سے کیا کر رہی ہے. جمعرات کو نا وہی ہوتا ہے سال ثواب. یہ بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہمارے مقامی لوگوں میں کہ بھئی جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں اور سال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں. تو وہ پھر جو کھانا بناتے ہیں نا گھر میں، یا عام طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے بھی بچپن میں ہمارے گھر میں ہوا کرتا تھا کہ اچھا کھانا بنا لیا جاتا تھا جمعرات کو، یعنی کہ گوشت وغیرہ، تو پھر اس کے اوپر نا ختم دے دیا جاتا تھا. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بالکل بدعت ہے، نئی چیز ہے، لیکن اسے کھانا حرام نہیں ہوتا. بدعت سے وہ فعل حرام ہو جاتا ہے لیکن وہ کھانا ایک ساتھ حرام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر اللہ کی نظر نہیں ہے، وہ کسی کے نام کا نہیں ہے. وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ ہم اگر کھانا رکھ کر سامنے اس پر رسالے ثواب پڑھیں گے، رسالے ثواب کے لیے وہ دعا پڑھیں گے اور وہ سورہ فاتحہ وغیرہ، تو پڑھے ہوئے کا اجر بھی ہمارے اموات کو جائے گا، اور جو کھانا ہم نے رکھا ہے نا وہ کھانا بھی ان کو پہنچے گا. یعنی ویسا ہی کھانا انہیں جنت میں دیا جائے گا. جو کھانا ہم رکھیں گے ایز اٹ از ویسا ہی کھانا انہیں جنت میں دیا جائے گا کھانے، چاہے وہ کھانا ہم کسی کو دے دیں چاہے خود کھا لیں. ٹھیک ہے. اب یہ تصور بالکل لغو ہے، ایسا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. خیرات ہم ضرور کر سکتے ہیں اپنے اموات کے لیے، مگر خیرات کے بدلے میں ان کو کھانا وغیرہ نہیں پہنچتا، اجر پہنچتا. لیکن اب یہ ایک تصور پریویل کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. تو ویسے یہ بدعت ہے. لیکن اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے اس نے یہ کھانا پکایا ہے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اور وہ آپ کو کھلا رہا ہے، تو وہ ان کسی کی نظر نہیں ہے، وہ ہے فی سبیل اللہ، تو آپ کھا سکتے ہیں. ہاں اگر کسی کے متعلق آپ کو پتا ہو کہ وہ کسی پیر وغیرہ سے بیعت ہے اور جمعرات ان کی نظر دیتا ہے، یا بعض لوگ 11ویں کے پیر کی جمعرات جو ہے نظر دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کا سلسلہ ہو تو پھر اجتناب کریں، پھر نہ کریں. فمن تو جو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا ہو، نہ وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس کو معافی ہے. یا پہلے بھی پڑھ چکے. غیرہ نہ ہو، حرف ہے، حرف. اب دیکھیے یہ بات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیزیں کھانی حرام ہے، الا یہ کہ کوئی مجبور ہو جائے، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ سرکش ہو. حد سے بڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ مجبوری کی بغیر ہی کھائی جائے. اور سرکش ضد کر کے بغاوت کر کے کھانا، کہ وہ مجبور ہے، نہ وہ سرکشی کر رہا ہے اور نہ ہی وہ حدود توڑ رہا ہے، مجبور ہے، دشمنوں کی قید میں ہے، کہ ایسی جگہ پر ہے جہاں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر پھر وہ کھا سکتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے. کس کو بخشتا ہے؟ کس پر مہربان ہے؟ جو نہ سرکش ہے نہ حد سے بڑھنے والا ہے، مجبور ہے تو مجبور کو پھر اللہ معاف کر دیں گے. وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی بن گئے. اب دیکھیں ہادو یہود نہیں کہا، ہادو کا مطلب ہے یہودی بن جانے والے. ہادو وہ یہودی بن گئے، فعل ہے، واو الف دیکھتے ہیں نا آخر میں، ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. وہ یہودی بن گئے یعنی مسلمان تھے، مسلمان سے یہودی بن گئے، جیسے آج ہم نے مختلف فرقے بنا لیے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، کل ہر ایک ذی ظفر ناخن والے جانور، ناخنوں والے جانور ہم نے حرام کر دی. ان کو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں تو اللہ نے ان پر حرام کر دی. ان کی سزائیں تھیں، یہ جب نافرمانیاں کرتے تھے نا تو ان پر پابندیاں سخت کر دی جاتی. تو آپ دیکھیں کہ مرغی کو آپ نے کبھی پیر دیکھے
تو ان کے پیر جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, بیچ میں جلی ہوتی ہے, الگ الگ نہیں ہوتے. اور بطخ کے پیر دیکھیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں, ہر انگلی جو ہے نا اس کی جو ہے نا نہیں پیچھے سے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آگے سے ان کے نا ناخن جو ہے نا بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں, دونوں کے پنجوں کا نا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ناخن بڑے نمایاں ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں. اسی طرح کاز وغیرہ, مرغابی وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ والے جو جانور ہیں نا یہ ان پر حرام کر دیے گئے, مرغابی, کاز اس طرح کے, اور بطخ, یہ ان پر منع کر دیے گئے. حالانکہ بنیادی طور پر یہ حرام نہیں ہے. یہ میں نے کہا نا جب یہ نافرمانیاں کرتے تھے تو ان پر سزائیں مسلط ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے. اگر آپ مرغی کا پنجہ ابالتے ہیں نا اور جھلی اتارتے ہیں تو وہ اس کے آگے نیلز وغیرہ سب سمیت اتر جاتی ہے نا. لیکن جو ہوتی ہے نا بطخ, ان کے ناخن ہوتے ہیں جیسے ہمارے ناخن ہوتے ہیں نا. اللہ نہ کرے اگر آپ کی ہاتھ کی اسکن اتر جائے تو کیا ناخن بھی اتر جائے گا؟ نہیں, ناخن اپنی جگہ الگ ہے نا. تو بطخ وغیرہ کا ہماری طرح علیحدہ ناخن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مرغابی کا بھی ہوتا ہے, کاز کا بھی ہوتا ہے. اس کی ریزنز ہے, اپنے اپنے ان کے ایٹماسفیئر ہے جس پہ وہ جیتے ہیں رہتے ہیں, اس کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا ان پرندوں کو پھر ان پر حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے, وَالْغَنَمِ اور بکری میں سے, حَرَّمْنَا حرام کر دی ہم نے, علیہم ان پر, شہومہما ان دونوں کی چربیاں. شہم سے ہے, شین ہے میم, شہم چربی کو کہتے ہیں, شہومہما دونوں کی چربیاں. بکری اور گائے میں سے ہم نے ہر دونوں جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی, یعنی گوشت میں چربی نہیں استعمال کر سکتے تھے. چربی کتنی فائدہ مند چیز ہے نا, اور اس دور میں تو اور بھی زیادہ تھی کیونکہ یہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں آئی تھی, تو چربی سے ہی گھی نکالا جاتا تھا اور استعمال کیا جاتا تھا اسے. تو اللہ نے ان کے لیے منع کر دی. اللہ مگر ماں جو حملت اٹھائی ہوئی ہو, ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں میں, ابل ہوایا یا آنتوں کے گرد, او مختلطہ بھی آزمین یا پھر ہڈی کے ساتھ جڑ گئی ہو, ان پر دونوں جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان جڑی ہوئی ہو, یا ان کی آنتوں کے گرد لپٹی ہوئی ہو, یا پھر ہڈیوں کے ساتھ بالکل ہی مل جائے. یعنی اگر آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی میں گوشت صاف کیا ہوگا تو کچھ چربی ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو صاف نہیں کر پاتے, وہ اتنی باریک ساتھ لیئر ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی لیئر کے سوائے ان کو چربی کھانے کی ممانعت کر دی گئی. کیوں کر دی گئی تھی؟ سزائیں تھی. یہ جیسے جیسے نافرمانیاں کرتے تھے ان پر قانون سخت کیا جاتا تھا. جیسے فوج میں ہوتا ہے نا کہ جو کیڈٹ جو ہے وہ نافرمان ہو تو اس کو پھر سختی اس کے اوپر کرتے ہیں. جیسے اگر وہ لیٹ آتا ہے تو اس کا کھانا نہیں اس کو پھر کھانے دیتے, ٹائم ہوتا ہے نا کھانے کا, اگر وہ لیٹ آتا ہے اس کو کھانا نہیں کھانے دیتے. اسی طرح اگر وہ لیٹ اٹھتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی آسائش کم کر دی جاتی ہے. دوسروں کو کھیلنے کا ٹائم ملتا ہے تو اس کو کھیلنے کا ٹائم بند کر دیا جاتا ہے وغیرہ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اب ڈسپلن میں آ جائے. تو اللہ نے بھی ڈسپلن میں لانے کے لیے ان کو سزائیں دی. تو ان سزاؤں کے تحت ان پر یہ چیزیں حرام ہو گئی. لہٰذا اللہ نے یہود پر حرام کی بعد ازاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء آئے نا تو مختلف اوقات میں ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی. بنیادی طور پر یہ حرام چیزیں نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بچہ کہنے سننے میں نہ ہو تو ہم اس کا کھیل کود بند کر دیتے ہیں, پاکٹ منی بند کر دیتے ہیں, کرتے ہیں نا. اگر وہ تنگ کر رہا ہو, پڑھائی پہ توجہ نہ دے رہا ہو, اگر آپ پکڑ لیں کسی بچے کو رمضان میں روزہ توڑتا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو عید کے کپڑے نہیں دیں گے, ہے نا, تمہارے نہیں بنوانے بھائی, تم اس طرح کی تم نے حرکت کی, عیدی نہیں دیں گے, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا. یہ سزائیں ہوتی ہیں تاکہ بچہ جو ہے نا ڈسپلنڈ ہو جائے. اسی طرح اللہ کریم نے بھی بطور سزا ان کی مختلف چیزیں بند کرنی شروع کر دی. بنیادی طور پر یہ چیزیں حرام نہیں ہیں, ہم پر اللہ کے فضل سے سب کچھ حلال ہے. ہر طرح یہ جو پرندے ہیں جو غیر شکاری سارے پرندے ہیں یہ حلال ہے. آپ کو پتہ مرغابیوں کا تو کتنا شکار کیا جاتا ہے, بطخ, یہ سب کچھ حلال ہے. اور اسی طرح چربی ہر طرح کی حلال ہے, ہم پر حلال جانور کی چربی جیسے چاہے ہم استعمال کریں. ذالکہ یہ جزیناہم جزا دی تھی ہم نے ان کو ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے. یہی بات میں بھی عرض کر رہی تھی, اللہ نے فرمایا یہ سزا ہم نے ان کی سرکشی کے بدلے میں انہیں دی تھی. کیا کہ کچھ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی بطور سزا. تو اللہ رب کریم نے اس زمانے میں, اب دیکھیں چربی کے بغیر سروائیول بہت مشکل تھا, اور یہ جو ہے نا برائلر گوشت تو نہیں ملتا تھا, لہٰذا یہ اتنی مرغیاں نہیں ہوتی تھی. مرغیاں تو آپ کو پتا ہے
جب وبائیں چلتی ہیں تو ختم ہی ہو جاتی ہیں. ان کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی، بریڈ نہیں ہے اتنا زیادہ وہ آگے چلتی ان کی. اور حلال بکرے بھی کتنے کا کوئی کھا سکتا ہے. تو پھر آپ کو یعنی خود بھی پتا ہے کہ شکار کا رواج اس لیے پڑا کہ گوشت کی فراوانی اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہے. تو گوشت کی ضرورت کی وجہ سے شکار کرتے تھے لوگ. تو مرغابیاں وغیرہ شکار کر کے تو گھروں میں کھائی جاتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی مقوی ان کا گوشت ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، تو فائدہ مند بھی بہت ہے. اللہ رب کریم نے جب ان پہ حرام کر دیا تو اس دور میں بہت مشکلات پیش آئی. وہی بات ہے، برائلر تو تھا نہیں، فارمنگ گوشت تو تھا نہیں کہ فارمنگ کر کے یہ کھا لیتے. تو ان کے لیے کھانے پینے کا دائرہ تنگ ہو گیا کافی. اور اسی طرح اس طرح بناسپتی گھی نہیں ملتے تھے، اور نہ ہی بناسپتی کوکنگ آئل ملتے تھے، اور نہ ہی رنگ رنگ کے آئلز دستیاب تھے. تو بنیادی طور پر آئل کا سورس چربی ہی تھا. تو جب چربی منع کر دی گئی تو چربی سے تیل بننا بھی منع ہو گیا. تو لہٰذا پھر ان لوگوں کو کھانا پکانے میں کتنی دقت آتی ہوگی، ہے نا. تو اس طرح کی آسائشیں ان کی روک دی گئی تاکہ ذرا یہ اپنی جگہ پر آئیں. مگر بدقسمتی سے انہوں نے ان سزاؤں کا بھی الٹ ہی نتیجہ نکالا. اور نہ بے شک لصادقون، البتہ ہم سچے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. صادقون جو ہے یہ اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے. ہم کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا. اللہ تو ایک ہی ہے، مگر کبھی کبھی وقار کے لیے کہتے ہیں نا، جیسے بادشاہوں کے بھی ڈائلوگس جب ہوتے ہیں قصے کہانیوں میں تو ہوتا ہے ہم فرما رہے ہیں. کتنے فرما رہے ہیں جی؟ ایک ہی فرما رہا ہے. تو اسی طرح قرآن میں بھی اللہ رب کریم نے بعض جگہوں پر اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا. تو لہٰذا جب ہم اللہ کو غائب میں بھی پکارتے ہیں تو چاہے تو ہم سنگولر کا استعمال کریں، جیسے اللہ نے اکثر اوقات اپنے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اور چاہے تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں، جیسے ہم اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں. تو ڈھیر سارے ابو تو نہیں، ابو تو ایک ہی ہے، لیکن ہم عزت کے باعث کہتے ہیں کہہ رہے ہیں. میرا ابو کہہ رہا ہے بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے لیے اگر ہم کہتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں تو اس سے توحید پر کوئی جو ہے نا وہ اعتراض نہیں آتا. بڑا جاہلانہ قسم کا یہ اعتراض ہے کہ بعض اوقات کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کم درجے کے علمی اعتبار سے کم درجے کے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں بعض جگہوں پر اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا اگر اللہ ایک ہے تو. بھائی اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم ہر زبان میں اگر اپنے آپ کو بہت مرتبے والا سمجھتے ہوں تو ہم کر کے ہی بات کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، واحد کے لیے بھی. تو چاہے ہم کہلانے کے لائق ہوں یا نہ ہوں، مگر اپنے لیے ہم جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی انہی معنوں میں اپنے لیے استعمال کیا ہے. تو اللہ فرمانے بے شک ہم ہی سچے ہیں. یعنی ایک طرف یہود ہیں جو حلال و حرام بدلتے پھرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کریم ہے. اب پتہ ہے کیا، اللہ نے بہت ساری چیزیں جو یہود نہیں استعمال کرتے تھے ان پر بطور سزا روک دی گئی تھی، عربوں کو جائز کر دی، مسلمانوں کو جائز کر دی. تو مسلمان عرب تھے نا اولین مسلمان. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلال و حرام صحیح معنوں میں آ کر اسٹیبلش ہوا مدینہ میں، کیونکہ اسلامی معاشرہ مدینہ میں بنا. تو اب جب وہ مسلمان کھاتے وہ چیزیں تو یہود کہتے دیکھو حرام چیزیں کھا رہے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہم مومن. تو اللہ نے پھر اس کی وضاحت کر دی. پھر ہم نے کوئی چیز حرام نہیں کی سوائے ان کے. ہاں یہود جو بن گئے ان پر ہم نے یہ چیزیں حرام کی، مگر یہ ان کی سزا تھی. اور پھر اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے میں ہی سچا ہوں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں. تو اگر ایک بچے کو بطور سزا کوئی چیز منع کر دی جائے، آپ کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، ایک نے نافرمانی کی، آپ چاکلیٹس لائی ہیں، آپ نے 2 کو دے دی، ایک کو نہیں دی کہ تم بیٹھ کے سبق یاد کرو، کوئی چاکلیٹ نہیں ہے تمہارے لیے. تو اب باقی بچے کیا کریں گے؟ اس کو چڑا چڑا کر کھائیں گے، ہے نا، کیونکہ ان کے لیے انعام ہے کہ ان کو مل گئی. اسی طرح ہمیں یہ چیزیں حلال کر دی گئی، ہمارے لیے یہ بات باعث انعام ہے. الحمدللہ ہمیں خوشی سے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. اب یہ تھا کہ چونکہ انصار اور یہود صدیوں سے ساتھ رہتے آ رہے تھے تو ان کی باتوں سے انصار قدرے پریشان ہو جاتے تھے. تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ بات اتار کر ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا. فائن پھر اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں تجھ کو، کذبو وہ جھٹلائیں، کیا ہے یہ؟ ماضی، جمع، مذکر، غائب، اور کا ضمیر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ایک کذبو کا اگر وہ جھٹلا دے تجھ کو، یعنی اس بیان کے بعد بھی اگر یہود انکار کر دے کہ نہیں نہیں یہ اپنے پاس سے گھڑ کر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم پر تو یہ چیزیں بنیادی طور پر حرام تھی. فقول تو آپ کہہ دیجیے ربکم تمہارا رب ذو رحمت رحمت والا ہے واسعۃ وسعت والا. فقل ربکم ذو رحمت واسعۃ تیرا رب رحمت اور وسعت والا ہے. آپ ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ رحمت اور وسعت والا ہے. تم پر اگر حرام بھی تھی ہم پر حلال کر دی گئی. اللہ نے ہمیں رحمت دی وسعت دی, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر ایک چیز لوگوں کے لیے منع ہے, کوئی بھی بات, جیسے فرض کریں کہ باغوں میں سے پھول توڑنا منع ہے سرکاری طور پر, اگر کسی کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ وہ پھول توڑ سکتا ہے, ٹھیکہ دے دیا جائے اور اس کو اس کا لائسنس جاری کر دیا جائے, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ استحقاق, پریویلیج, کسی وجہ سے دیا جاتا ہے نا. تو آپ دیکھیے یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اعزاز. تو اللہ نے فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کہ ان پر حرام رکھی تھی, پچھلی امتوں پر سب پر حرام رکھی تھی, ہم پر حلال کر دی, تو ہمارا پریویلیج ہے, اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے, وہ رحمت والا ہے, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہود پر ہمیشہ غنیمت کا مال حرام تھا, غنیمت کا مال استعمال نہیں کر سکتے تھے, وہ جمع کر کے ڈھیر کر دیا جاتا تھا, آسمانی بجلی گرتی اس کو جلا کے خاک کر دیتے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا اور اسے حکومت کے لیے سورس آف انکم بنایا گیا. الحمدللہ. اسی طرح ہمیشہ ہر مذہب میں جو ہمارے علم میں مذاہب ہیں ان میں یہ قید رہی کہ جو عبادت خانے بنائے جائیں گے علاقائی طور پر انہی میں عبادت ہو سکے گی. یہاں تک کہ اگر کسی کو ہے کہ میں قریب عبادت کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے اندر پھر وہ بنائے. لہٰذا ہندوؤں کے گھر کے اندر بھی چھوٹے مندر بنے ہوتے ہیں, یہودی بھی اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے صومعے بناتے ہیں, اور عیسائی بھی جا کر کلیسا میں ہی کرتے ہیں عبادت, یا پھر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کمرے مختص کر دیتے ہیں. مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ ساری زمین مسجد ہے, کوئی کمرہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں دل چاہے جائے نماز بچھاؤ اور نماز پڑھ لو, کچن میں پڑھ لو, بیڈ روم میں پڑھ لو, ڈرائنگ روم میں پڑھ لو, صحن میں پڑھو, چھت پہ پڑھو, جہاں تمہارا دل چاہتا ہے جاؤ اور پڑھو.